الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا صدق الله العظيم. یہ جو سورت ہے تلاوت کے اعتبار سے شمار میں 19ویں سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے 44ویں سورت ہے. میں نے کل بتایا تھا کہ حضور پر جس انداز سے قرآن نازل ہوا وہ نزول کے اعتبار سے سورہ علق، سورہ قلم، مزمل، مدثر، سورہ فاتحہ، سورہ لہب، سورہ لیل، سورہ فجر، سورہ ضحیٰ، سورہ علم نشرہ وغیرہ. تو اس ترتیب کے اعتبار سے 44 یہ آیت ہے، اور تلاوت کے ترتیب کے اعتبار سے 19ویں سورت ہے. اس سورت کا نام سورہ مریم ہے. مریم کے معنی آتے ہی پاک دامن اور کنواری، چونکہ اس سورت کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ ذکر آیا ہے. 16 آیتوں سے لے کر 16 نمبر کی آیت سے لے کر 40 آیتوں تک، 40 نمبر آیت تک حضرت مریم کا تفصیل کے ساتھ قصہ مذکور ہے، اور یہ مکی سورت ہے. 114 جو صورتیں ہیں ان میں بعض صورتیں علماء نے لکھا ہے 12 صورتیں وہی جو رات میں نازل ہوئی، ان میں سے ایک سورہ مریم ہے. تو چونکہ اس صورت میں حضرت مریم کا تذکرہ ہے، اس لیے نام اس کا رکھا گیا سورہ مریم. اور اس میں 58 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں. پہلا سورہ ختم ہوا تھا سورہ کہف پر، اور یہ شروع ہو رہا ہے سورہ مریم پر. دونوں میں جوڑ یہ ہے کہ کہف کے اندر واقعات عجیبہ کو بیان کیا گیا تھا، اور اس میں واقعات غریبہ کو بیان کیا گیا ہے. اور یہ سورج شروع ہو رہی ہے کاف ہا یا عین صاد. ان حروف کو کہتے ہیں حروف مقطعات، واللہ اعلم بمرادہ بذالک. کہ کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے، اللہ ہی بہتر جانے. مفسرین یہاں پر یہی جملہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی بہتر جانے، واللہ اعلم بمرادہ. 114 صورتیں جو قرآن کریم میں آئے ہیں، ان میں سے 29 صورتوں کے شروع میں یہ حروف آئے ہیں. اس لیے بہت سارے فوائد علماء کرام نے بیان کیے. ہر عالم اپنے اپنے اعتبار سے. تو ہمارے اس زمانے کے مشہور مفتی اعظم ہمارے پڑوسی ملک کے حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم عمت فیوزہم نے اپنے مجربات بتایا ہے کہ میرا ایک تجربہ ہے کہ
قرآن اور حدیث سے ثابت بات نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے میں حوالہ دے رہا ہوں آپ کو کہ حضرت نے کہا کہ امتحان دینے والے، کوئی بھی امتحان تحریری ہو، تقریری ہو، لکھنے کا ہو یا بولنے کا ہو، جو امتحان کا دور گزر رہا ہے، تو امتحان کے موقع پر پرچے کو دیکھے بغیر، پرچے کے آنے سے پہلے یا پرچہ آنے کے بعد دیکھے بغیر، یہ حروف کے کاف ہا یا عین صاد چھوٹی انگلی سے، یہ پہلی انگلی چھوٹی بند کرے، کاف پر، ہا پر، عین پر، صاد پر، 5 حروف پر 5 انگلیاں بند کرے، اور ایک کفیتو، اور اس کے بعد ہا میم عین سین قاف، یہ بھی حروف مقطعات، یہ کہہ کر کھول دے، ایک ایک پر ایک ایک انگلی کھولتے چلا جائے، اور آخر میں کہ حمیتو، حضرت نے فرمایا میرا تجربہ ہے ہر امتحان کے اندر فرسٹ پوزیشن آئے گی۔ میں کہہ رہا ہوں یہ مجربات میں سے ہے، قرآن اور حدیث سے ثابت بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو اب اس کے بعد تذکرہ آ رہا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا۔ دیکھو قرآن کریم 3 ٹاپک کو لے کر چلتا ہے، سورہ فاتحہ سے شروع ہوا تھا، سورہ فاتحہ میں 3 مضمون کو مجملاً بیان کیا گیا، یعنی مختصر، سارے قرآن میں اسی کو پھیلایا گیا ہے، بقرہ سے لے کر ناس تک۔ کون ٹاپک ہوئی؟ ایک توحید، دوسرا رسالت، تیسرا معاد یعنی آخرت۔ اس صورت میں بھی اسی کو ثابت کیا گیا ہے، توحید، اللہ کو ایک جاننا، اللہ کو ایک ماننا۔ جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، سب نے کہا، سب کی دعوت شروع ہوئی لا الہ الا اللہ۔ کلمے کی کتنے جز ہوئی؟ کلمہ طیبہ کے کتنے جز ہیں، کتنے ٹکڑے ہیں؟ 2۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ علماء نے لکھا ہے ہر نبی نے کلمے کا پہلا جز وہی بولتے آئے، اور دوسرے جز کے اندر نام کی تبدیلی ہوئی۔ آدم ہو تو آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا نام سنے تو ضرور پڑھنا واجب ہے، نہیں تو سخت وعید آئیے نہیں ہے، سنیں۔ تو پہلا ٹکڑا نہیں بدلے گا، ہر ایک کی دعوت شروع ہی لا سے، لا، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ دیکھو ایمان، جنت میں جانے کے لیے ایمان اور عمل صالح ضروری ہے، اور اس کے ساتھ عقیدہ صحیح ہو۔ عقیدے میں اگر بال برابر بھی کمی ہے تو پاک ہونے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا، چاہے کتنا بڑا نمازی کیوں نہ ہو، جبے والا ہو، داڑھی والا ہو، امامے والا ہو، تہجد گزار ہو، اگر عقیدے میں بال برابر بھی اگر کمی آ گئی تو پاکی کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا۔ اس لیے عقیدہ درست ہونا ضروری ہے۔ تو اس صورت میں بھی 3 ٹاپک کو دہرایا جا رہا ہے، توحید، رسالت، آخرت، معاد۔ توحید کے بارے میں تو آپ بار بار سنتے ہی آتے ہیں، جمعہ میں اور دوسرے موقعوں پر، اللہ ایک ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ کہنا بھی، ماننا بھی، کہنا بھی، ماننا بھی، اگر دل نہیں مان رہا ہے تو گر گیا۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں یہ کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں یہ کہہ دے، یہ بندہ دو عالم
جہاں میں خفا میرے لیے تھا، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ تو حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے امام، نام نعمان بن ثابت، یہ لقب ہے امام اعظم۔ تو ایک دہریہ نے حضرت سے مناظرہ کرنے کے لیے کہا، حضرت تیار ہو گئے، تاریخ طے ہو گئی، وقت طے ہو گیا، سب جمع ہو گئے۔ دہریہ منکر خدا، اللہ کا انکار کرنے والا، کہتا ہے کہ کائنات چلانے کے لیے خدا کی کوئی زندگی خود بخود چل رہی ہے، سورج خود نکل رہا ہے، چاند خود نکل رہا ہے، ہوا خود چل رہی ہے، سارے موسم خود تبدیل ہو رہے ہیں، کوئی چلانے والا نہیں، کوئی پاسبان نہیں، کوئی نگران نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی باری نہیں۔ وقت طے ہوگا، آ گئے، حضرت نہیں آئے، دیر ہو گئی، سارے پریشان، اور یہ کہنے لگے دیکھو مسلمانوں میں امام ہار گیا، اس لیے سامنے آنے سے شرمندہ ہو کر پیچھے ہی رہ گیا، آیا نہیں۔ کچھ دیر کے بعد حضرت آ رہے تھے، لوگوں کی نظر پڑی تو مجمع میں جان آ گئی، آگے عزت کا سوال ہے۔ تو حضرت آنے کے بعد اس دہریہ نے پوچھا، حضرت آپ وقت پر نہیں پہنچے، آپ ہار گئے، شرمندہ ہو کر آنے میں دیر کر دی۔ اس نے کہا بھائی میری تاخیر کی وجہ سنو، جب میں اول وقت میں نکلا تھا وقت پر پہنچنے کے لیے، درمیان میں ایک دریا پڑتی ہے، دریا کو پار کر کے مجھے آنا پڑتا ہے۔ جب میں وہاں دریا کے پاس گیا تو دیکھا کہ عجیب واقعہ میں نے دیکھا، عجیب منظر دیکھا۔ وہ کیا، درخت خود بخود کٹ گیا، کشتی بن گئی، تختے بن گئے، کشتی بن گئی، اور بغیر کسی ملاح چلانے والے کے خود اس پار گئی، ادھر کے مسافروں کو ادھر لا کے چھوڑ دی، پھر ادھر کے بٹھا کر ادھر لے کے جا کے چھوڑ دی۔ ابھی بات کہہ رہے رہتے، اس نے آواز بلند کیا، سب جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہوتا، ارے ایسا نہیں ہوتا ہے، خود بخود کٹ جائے، بن جائے، کسی بڑائی کے بغیر، کسی کارپینٹر کے بغیر، وہ خود تختے خود بن جائے، کچھ کشتی تیار ہو جائے، ایسا خود ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے، تو جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا جب بھائی چھوٹا سا واقعہ خود بخود نہیں ہوتا تو اتنے بڑے کائنات کا نظام خود بخود کیسے چلے گا؟ اس کا چلانے والا ایک رب ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل سے کسی نے پوچھا توحید پر آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ کس دلیل سے آپ نے اللہ کو پہچانا؟ حضرت نے فرمایا بھائی میں نے گنبد دیکھا، گنبد دیکھا، پورا پیک ہے، کہیں بھی دروازہ بھی نہیں ہے، کھڑکی بھی نہیں ہے، روشن دان بھی نہیں ہے، سوراخ بھی نہیں ہے، ہوا جانے کے لیے کوئی سوراخ نہیں، کوئی جگہ نہیں، پورا پیک، اور اس کے دیوار کی سفیدی جیسے چاندی جیسی سفیدی اس کے دیوار ہیں، اور کہیں بھی سوراخ نہیں ہے، دروازہ نہیں ہے، کھڑکی نہیں ہے۔ اچانک ایک طرف کی دیوار گری تو اس سے جاندار باہر نکلا، اور وہ کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، دشمن کو بھی پہچانتا ہے۔ حضرت نے فرمایا وہ دیکھو وہ انڈا ہے، انڈا دیکھیے نا، انڈا، ہاں، مرغی کے نیچے انڈے کو رکھتے ہیں تو چند دن کے بعد اندر سے مردہ نکلتا ہے، زندہ نکلتا ہے، کیا نکلتا؟ مردہ۔ انڈے سے کیا نکلتا ہے؟ بچہ، چوزا۔ باہر آنے کے بعد دانا بھی کھانا شروع کرتا ہے، چوگتا ہے، اور اسے دشمن کا بھی احساس ہوتا ہے۔ دیکھو انسان کے علاوہ دوسری مخلوق کو اللہ نے علم سکھا کر دے کر بھیجا، جاہل دنیا میں آیا تو صرف انسان ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے تھے، خالی آئے۔ چیل دشمن ہے، مرغی کا بچہ سمجھ جائے گا۔ بطخ کے انڈوں کو مرغی کے نیچے رکھ دو، وہ بھی بچے آئیں گے باہر،
مرغی جب اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جائے گی دریا کے کنارے، ندی کے کنارے، نالے کے کنارے، تو مرغی کے بچے کنارے سے جائیں گے، بطخ کے بچے ڈبکیاں لگا کر دے رہیں گے، اسے تیر نہ آتا۔ کہاں سے سیکھ کیا ہے؟ اللہ نے سکھا کر بھیجا۔ مرغی کے بچے کو تیرنا نہیں آتا، بطخ کا بچہ تیرنا جانتا ہے، وہ سیکھ کر آیا ہے۔ تو دیکھو ایک بے جان چیز کے اندر سے جاندار چیز نکالا، تو یہی اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منکرین نے پوچھا آپ کس دلیل سے اللہ کو پہچانے؟ حضرت نے ایک درخت کو پکڑ کے کہا دیکھو یہ ریشم کا شہتوت کا درخت ہے، درخت ایک ہے، ٹہنی ایک ہے، پتا ایک ہے، زمین ایک ہے، پانی ایک ہے، سورج کی کرنیں بھی وہی ہیں جو دوسرے درختوں پر پڑتی ہیں، وہی نہیں پڑتے ہیں۔ ہمارے یہاں کے درختوں پر سورج کی کرنیں الگ، سعودی کے درختوں پر الگ، ایک ہی روشنی، ایک ہی سورج کی روشنی آتی نہیں آتی۔ دیکھو پتا بھی ایک ہے، درخت بھی ایک ہے، ٹہنی بھی ایک ہے، زمین بھی ایک ہے، پانی بھی ایک ہے، لیکن اسی پتے کو جب بکری، گائے، اونٹ، بکری، بھیڑ اگر یہ کھائیں گے تو اس سے مینگنیاں نکلیں گے، گوبر نکلے گا۔ اگر اسی پتے کو ریشم کا کیڑا کھائے گا تو ریشم نکلے گا۔ اسی پتے کو اگر شہد کی مکھی بیٹھ کر چوسے گی اور لے جائے گی تو شہد تیار ہو جائے گا۔ اگر اسی پتے کو اگر ہرن کھا لے تو مشک بن جائے گا۔ ایک ہی چیز کے اندر تبدیلی الگ الگ، یہ تبدیلی لانے والی ذات ہی اللہ ہے۔ تو توحید اسی مضمون کو اجاگر کیا جا رہا ہے، ثابت کیا جا رہا ہے، توحید کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے واقعہ بیان کیا جا رہا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا۔ حضرت زکریا علیہ السلام، زکریا کے معنی آتے ہیں سبق یاد کرنے والا۔ کیا بھائی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ یہ حضرت آنے تک بس میں اسے چارضی طور پر تمہیں لے کر بیٹھی ہوں سوال سے، تو مفسر حضرت ہی بیمار ہیں، انشاءاللہ جلد سے جلد حضرت کو صحت مل جائے گی، زیر علاج ہے۔ تو بات تو آپ کو سمجھ میں آ رہی نہیں، میں کوئی فصاحت بلاغت نہیں، میں موٹی موٹی اردو بول رہا ہوں، آ رہی ہے الحمدللہ۔ تو زکریا کے معنی آتے ہیں سبق یاد کرنے والا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ، ان کا ذکر یہاں ہے، قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ عمر 120 سال ہو گئی خود کی، کس کی؟ حضرت زکریا علیہ السلام۔ ان کی بیوی تھی عشاء بنت یافوت، ان کا نام تھا۔ ان کی عمر ہو گئی تھی 98 سال، اولاد کوئی نہیں، اولاد کوئی نہیں، اور کمزوری، بڑھاپا، یہ ساری چیزیں دیکھ کر اللہ سے پوچھنے آر محسوس ہو رہا تھا، نہیں پوچھ رہے تھے، کیونکہ بے وقت بڑھاپے میں اولاد ہوتے ہوئے حضرت زکریا علیہ السلام نے مشاہدہ نہیں کیا تھا۔ بے موسم کا پھل، یہ موسم کون سا موسم ہے؟ آم کا۔ ہر فروٹ کا ایک موسم ہوتا، اب تو بدل گیا، آپ کر کے دوسری چیزوں کے ذریعے سے بے موسم لا کے بتا رہے ہیں۔ تو ہر موسم کا ایک پھل ہوتا ہے، فروٹ ہوتا ہے، اس موسم ہی میں اس میں ذائقہ اور مزہ ہوتا ہے اور بیماریوں سے دفاع ہوتا ہے۔ اگر اس میں ہم کچھ گڑبڑی کر دیں گے تو پھر بیماریاں آنا ضروری ہے۔ قدرتی پھل جب وہ آئے گا تو اس میں ہزاروں بیماریوں سے دفاع ہے، اللہ نے دفاع رکھا ہے، بیماریاں ختم ہو جائیں گے۔
اول موسم کا پھل کھاؤ. لیکن آج انسان اس کے پکنے سے پہلے لا کر اس کے اندر گڑبڑی کر کے پتہ نہیں کیا کیا کر کے لا کے پیش کرتا ہے. وہ کھا لیے تو صحت نہیں ملتی، بیمار ہو جاتا. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے نہیں دیکھا تھا، مشاہدہ نہیں کیا تھا. اب ایک مرتبہ حضرت مریم، آگے حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے. حضرت مریم، حضرت زکریا حضرت مریم کے خالو تھے. ان کی خالہ ان کی بیوی تھی. حضرت مریم کے والد بیت المقدس کے امام تھے. باپ کا انتقال، ماں نے منت مانی تھی. وہ ان کی شریعت کے اندر یہ طریقہ تھا اللہ کے لیے وقف کرنے کا کہ میں اگر لڑکا ہو جائے تو اللہ کی عبادت کے لیے دے دوں گا اور ان سے کوئی دنیائی کام نہیں لوں گا. یہ ان کی شریعت میں اس کی یہ طریقہ تھا، اس کی اجازت تھی. تو حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں حضرت مریم رہتی تھی. تو انہوں نے ایک مرتبہ ان کے کمرے میں گئے، بیت المقدس کے محراب کے قریب ان کا کمرہ بنا کر دے دیا گیا تھا. تو اس میں داخل ہوئے تو دیکھا بے موسم کے پھل حضرت مریم کھا رہے ہیں. تعجب ہوا، بے موسم کا پھل، ارے یہ تو اس کا وقت ہی نہیں ہے، ایسا پھل کھا رہی نا. کہنے لگے یا مریم انا لکی ھذا، ارے یہ کہاں سے آ گیا تجھے، کون دے دی؟ تو حضرت مریم کہنے لگی قالت ہوا من عند اللہ، اللہ موسم کا محتاج نہیں ہے، زمانے کا محتاج نہیں ہے، وقت کا محتاج نہیں ہے. اللہ بے نیاز ہے، اللہ زبردست ہے، زیر دست نہیں. اللہ قادر مطلق ہے، یہ اللہ نے دیا. تو اب ان کو بات میں سمجھ میں آ گئی، حضرت زکریا علیہ السلام کو بات سمجھ میں آ گئی. جو اللہ بے موسم میں پھل دے سکتا ہے وہ اللہ بڑھاپے میں ضرور اولاد دے سکتا ہے. هنالک دعا زکریا ربہ قال ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. آپ انہوں نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے لڑکا عطا فرما، نیک صالح لڑکا عطا فرما. عمر کتنی؟ 120. بیوی کی عمر کتنی؟ 98. 98 90 پر 8. اللہ نے لڑکا دیا. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. دعا قبول ہوگی. دیکھو حضرت زکریا علیہ السلام کو جب اولاد کی ضرورت پڑی تو حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کر نہیں مانگے. آج آدمی کہاں جاتا ہے؟ یہ تو بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے نا. بنی اسرائیل کے پہلے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام، آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان سے پہلے بہت سارے پیغمبر گزرے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، بہت سارے پیغمبر ان سے پہلے گزرے ہیں. اولاد کے مانگنے کے لیے کسی ایک کی خبر کے پاس جا کر، جیسے آج ہم کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے، درخت کے پاس، درگاہ کے پاس، جھنڈوں کے پاس. عقیدہ دیکھو. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کسی خبر کے پاس نہیں گیا، اللہ کو پکارا، کیونکہ انہیں معلوم تھا خزانہ اللہ کے پاس ہے. اولاد کا دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی نبی کے بس میں نہیں ہے، کسی ولی کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی قطب پیر ابدال کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ خزانہ اللہ کے پاس ہے. یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا. اللہ کہتا ہے میں جسے چاہتا ہوں لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہوں، اور میں جسے چاہتا ہوں لڑکی ہی لڑکی دیتا ہوں. میں جسے چاہتا ہوں دونوں دیتا ہوں، لڑکا بھی لڑکی بھی. جسے چاہتا ہوں میں 5 اولاد دیتا ہوں. یہ میرے اختیار میں ہے، یہ میرے پاس ہے. یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ دے سکے. میں دیتا ہوں تو ہوتا ہے. یہاں رک کر ایک واقعہ سنو.
وقت ہو گیا، یہ واقعہ سنا کے بات ختم کر دینا، لمبا وقت نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیٹ میں درد آیا، سنے ہوں گے بہت بار واقعہ ہے، تو انہوں نے اللہ سے کہا اللہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا جاؤ فلاں درخت کی جڑی بوٹی کھا لو، گولی ٹابلیٹ بنا کو کھا لو، ہومیوپیتھی کی دوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام علی ٹھیک ہو گئے، 4 دن کے بعد پھر درد شروع ہو گیا۔ اب اللہ سے نہیں بولے، اللہ بتا دیا تھا نا یہ اسے کھا لو، جا کر کھا لیے تو کم ہونے کی وجہ اور زیادہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ دست ٹکنے کے لیے گولیاں دوائی استعمال کیے تھے، دست اور زیادہ ہو گیا، لمبا پڑ گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہنے لگے اللہ تو نے جو دوا بتائی تھی جس مرض کے لیے جو تشخیص تجویز ہوئی تھی، پھر مجھے درد ہوا تو میں نے کھا لیا تو کم ہونے کی وجہ زیادہ ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ شفا اس جڑی بوٹی میں نہیں ہے، اس درخت کے پتے میں نہیں ہے، ان چیزوں میں نہیں ہے، شفا میرے حکم میں ہے۔ جب میں بولتا ہوں تو دوائی میں شفا آتی ہے، جب میں نہیں بولتا تو دوائی میں شفا نہیں آتی۔ ڈبے گولے کھا لیا پھر بھی بیمار پڑا، اتنے اونچے ہوئی ڈبے کے سوئے آدمی سرانے اتنے بڑے ٹابلیٹ کاندہ کا سب سے اونچے ہیں۔ تو شفا اللہ کے حکم میں ہے۔ دیکھو توحید اللہ سے ہونے کا یقین۔ تو میرے بھائی اسے مضمون کو بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سنی بات ہمارا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔